ظالم کا احتساب۔ بغداد کی جیل سے 20 مجرموں کو نکال کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا تو ان میں سے ایک بھاگ نکلا۔ پولیس نے تعاقب کیا لیکن اسے پکڑنے میں ناکام رہی۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس آفیسر بہت پریشان ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بڑا افسر کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ رشوت لے کر اسے بھگا دیا اور مجھے دھر لے گا۔ ایک سپاہی نے کہا، صاحب ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ کہنے لگا، رات کے اس پہر بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ پھر کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد، آدھی رات کا وقت ہے، کسی کو کیا معلوم کیا پیش آیا، تم میرے ساتھ آؤ، کوئی نہ کوئی بدبخت مل جائے گا جسے پکڑ کر سولی پر لٹکا دیں گے اور 20 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر پل کے مغربی کنارے کی طرف چل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پل کے قریب رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف لپکے اور اسے دبوچ لیا۔ اس نے شور مچانا شروع کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو ملاح ہوں، ابھی کشتی سے پیشاب کرنے اترا ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن پولیس والے اسے مارتے جاتے اور کہتے، تو وہی ہے جو سولی سے بھاگا اور اسے لا کر سولی پر کھڑا کر دیا۔ وہ ساری رات چیختا چلاتا رہا۔ اس کی آہو بکا سے بعض پولیس والوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب صبح پھانسی کا وقت ہوا تو بڑا افسر آ گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ افسر سزا کا حکم جاری کرنے لگا تو ملاح پھر چلا کر کہنے لگا، اے افسر، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈر اور میری بات سن۔ میں ان مجرموں میں سے نہیں ہوں جنہیں تو نے پھانسی کے لیے جیل سے نکالا تھا۔ انا مظلوم وقد وقعت بی حیلہ، میں ایک مظلوم ہوں، میرے ساتھ چال چلی گئی ہے۔ افسر نے اسے سولی سے اتارا اور پوچھا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ افسر نے پولیس والوں کو بلا کر پوچھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، آپ نے جو 20 آدمی ہمارے سپرد کیے تھے یہ انہی میں سے ایک ہے۔ افسر نے کہا، تم لوگوں نے پیسے لے کر اصل مجرم کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ اس غریب کو لا کھڑا کیا۔ پھر اس نے ملاح کے علاوہ سب کی گردنیں اڑانے کا حکم کر دیا۔ جیلروں اور پہرے داروں کو پیش کرا۔ جیلروں اور پہرے داروں کو پیش کرو۔ جب یہ حکم دیا، سب کی گردنیں اڑانے کا حکم کر دیا اور کہا، جیلروں اور پہرے داروں کو پیش کرو۔ وہ جب حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا، کیا یہ شخص انہی 20 مجرموں میں سے ہے جنہیں پھانسی کے لیے ہم نے جیل سے نکالا تھا؟ انہوں نے باغور دیکھنے کے بعد کہا، نہیں۔ افسر نے کچھ سوچ کر ملاح کو آزاد کر دیا، پھر کہنے لگا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ پولیس نے جب اسے دوبارہ پیش کیا تو افسر نے پوچھا، تم آدھی رات کو وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا، میں اپنی کشتی میں سویا تھا، پیشاب نے زور کیا تو وہاں اترا۔ پولیس افسر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم وہاں کیا کر رہے تھے تاکہ تمہیں چھوڑ دوں۔ ملاح نے جب کوئی نئی بات نہ بتائی تو افسر نے اپنے مخصوص طریقے سے اسے سب کچھ اگلنے پر مجبور کر دیا۔ ملاح نے کہا، اللہ تم پر گواہ ہے، اگر میری جان اور اعضاء سلامت رہیں تو سچ بتاؤں۔ اس نے کہا، بولو۔ کہنے لگا، میں ملاح ہوں، فلاں پتن پر کام کرتا ہوں۔ کل رات ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے مجھے کرایہ دیا اور ایک خوبصورت عورت کو 2 بچیوں سمیت میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، انہیں باب شماسیہ تک چھوڑاؤ۔ میں انہیں کشتی میں بٹھا کر چل پڑا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے۔
مجھ پر صحبت نے غلبہ کیا تو میں نے چپ رہ کر اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کشتی کو دریائے دجلہ کے درمیان لے گیا. پھر عورت کی طرف بڑھایا. وہ چیخنے لگی. میں نے قسم کھا کر کہا اگر تو چیخنے چلائے گی تو میں تجھے ابھی دریا برد کر دوں گا، یعنی دریا سے پھینک دوں گا. وہ خاموش تو ہو گئی لیکن مجھے خود سے دور کرنے لگی. جب بڑی کوشش کے بعد بھی میں اس پر قابو نہ پا سکا تو میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا تو خیال آیا اگر اسے زندہ چھوڑ دیا تو یہ اپنے گھر والوں سے مجھے قتل کروا دے گی. تو اسے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں بہت شرمندہ ہوا اور میری حالت اس شخص جیسی ہو گئی جو نشے سے ہوش میں آ گیا ہو. میں نے اپنی کشتی بسرے کی طرف چھوڑ دی تاکہ مجھے کوئی بھی پہچان نہ سکے. جب میں پل کے پاس پہنچا تو پیشاب آ گیا اور میں کشتی روک کر پیشاب کرنے بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. پولیس افسر نے ملاح کی بات سن کر حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹ دو. ملاح نے کہا آپ نے مجھے امان نہیں دی تھی. آپ نے تو کہا تھا کہ تجھے چھوڑ دوں گا اگر سچ بتائے گا. افسر نے کہنے لگا اے کتے تیرے جیسے کو امان دی جاتی ہے. تو نے 3 قتل کیے، زنا کیا اور اپنی خباثت کو چھپایا. پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کی گردن بھی کاٹ دی اور جسم کو آگ لگا دی. ظالم کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طرح گرفت میں آ ہی جاتے ہیں. اس واقعے سے پتہ لگا کہ ظالم کسی نہ کسی طرح گرفت میں آ ہی جاتے ہیں. علماء کو ناحق جیلوں میں بند کرنے والے، نہتے شہریوں کو دن دہاڑے بھون دینے والے، لوگوں کی املاک تباہ کرنے والے ظالم بھی انجام کو پہنچ کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.